لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی چیئرمین FPSC مقرر کرنے کا فیصلہ. آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے کا چارج سنبھالیں گے. عہدہ 23 اگست سے خالی. سر کھیل کے میدان میں بات ہو رہی تھی کہ کھیل کے میدان میں جو ہے نا وہ اس کو ایکسپرٹس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. باقی میدانوں میں بھی جو کہتے ہیں کہ ایکسپرٹس آنے چاہیے. سیاست میں بھی پتہ نہیں ایکسپرٹس آنے چاہیے. تو یہاں پہ اگر اس حوالے سے ایکسپرٹیز یہ ہیں کہ کوئی کسی جنرل کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے 23 اگست سے خالی ہے اور اس کے بعد 23 اگست جب وہ ریٹائر ہوں گے پھر اس کے بعد ان کو اس عہدے پہ رکھا جائے گا, تو پھر اس ملک میں باقی جو آپ نے سول سروس کے لیے جو سلیکشن کا جو معیار ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کے لیے ایکسپرٹ نہیں ہے. میرا فوج کے ساتھ کوئی ایسا کوئی تعصب نہیں ہے, کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے مجھے, مگر اس طرح سے تمام عہدے اگر آپ نے ان کو دینے ہیں اور ہر جگہ پہ انہوں نے نظر آنا ہے, تو جب ہر جگہ پہ انہوں نے نظر آنا ہے تو سر یہ افینڈ کرتا ہے لوگوں کو. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے لوگ افینڈ ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹلی اس سے یہ ایک بندہ تو ایک جنرل صاحب تو اکاموڈیٹ ہو جائیں گے, مگر لوگ جو ہے ایک ادارے کے حوالے سے ان کا رویہ جو ہے وہ مزید خراب ہوتا جائے گا. میں یہ چونکہ بلوچستان کے آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, آج بلوچستان کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا, وہاں ہر عہدہ جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ چلا گیا. کل پورے پاکستان کے حالات آپ اس جگہ تک نہ پہنچا دیجئے. جس طرح سے آج بلوچستان خراب ہو گیا اس طرح سے باقی ریمیننگ پاکستان بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جائے گا. میری ویسے ایک تجویز ہے کہ اس ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو لیفٹیننٹ بنا دیا جائے فوج میں. اگر ممکن ہے تو پھر ہمیں بنا دیا جائے, اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو بھی نہ رکھا جائے. مہربانی سے. تھینک یو ویری مچ جی. ذیشان خانزادہ صاحب جی. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں اس سے بھی کم ٹائم لوں گا. جناب چیئرمین, ایشو یہ ہے کہ PIA کی فلائٹس کوئٹہ, ملتان, پشاور ایک ساتھ یہ فلائٹس بند کر دی گئی. لڑکانہ بھی بتایا آبلو صاحب نے. اب جناب چیئرمین ملتان اور کوئٹہ جو ہے تو وہ فلائٹس دوبارہ سے سٹارٹ کر دی گئی ہیں, اور پشاور والی فلائٹ جو ہے تو وہ ابھی تک PIA کی فلائٹ بند ہے. اس حوالے سے جناب چیئرمین میں چاہ رہا تھا کہ اس ایشو کو آپ کمیٹی بھیج دیں, اور میری صرف اس میں یہی درخواست ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملتان اور کوئٹہ میں اسی لیے فلائٹس دوبارہ شروع ہوئیں کیونکہ جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی طرف سے بڑا پریشر آیا اور پھر اس کی وجہ سے ہوا. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال سے پاپولیشن کو دیکھنا چاہیے اور اس حساب سے یہ فلائٹس ہونی چاہیے. تو اگر کائنڈلی اس کو آپ بھیج دیں, ادھر جا کے اس پہ کوئی ڈسکشن کریں. جی تھینک یو جی. کمیٹی کو ہم بھیج دیتے ہیں, ایویشن کی ہے جو بھی کنسرن کمیٹی ہے دیکھ لے گی اس کو. جی ڈاکٹر صاحبہ. بس میں نے جی آج جی سر آپ نے دیکھا ہے کہ 2 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوگا سر. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. سر آج کی ایک خبر تھی کہ سندھ ٹو اسپینڈ 2 بلین آن ڈبل کیبن وہیکلز. اس کے اوپر بہت لوگوں کو تشویش ہے, اور میں یہ صرف سندھ کا آج کی خبر ہے لیکن یہ ہر صوبے میں ہے. پنجاب میں بھی ہے, KP میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, اور ہماری ادھر اسلام آباد میں بھی ہے. یہ ہم ایک کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانا چاہتے, ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر پیسے نہیں ہیں, یہاں پر آپ بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ اس قسم کی خرافات, اس قسم کی شاہ خرچیاں کس لیے ہو رہی ہیں سر؟ اس کے اوپر آپ کی طرف سے رولنگ آنی چاہیے. آسٹیرٹی کمیٹی کے ممبر تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کہ یہاں پہ سیریسنس نہیں ہے خرچے کم کرنے کے حوالے سے. تو سر یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی. اس کے اوپر ہمیں کچھ ٹول تو ہم لے آئیں گے, لیکن سر اس کی بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تھینک یو. یہ جہاں تک اب سندھ کا معاملہ ہے یا کسی اور صوبے کا معاملہ ہے, گاڑیاں خریدنے کا یا اور انتظامی معاملات ہیں, تو ان میں ہم براہ راست تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اگر فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی اس طرح کی چیز ہو تو پھر آپ ضرور کوئی ٹول لے کے آئیے, اس پہ بات کر لیں گے. ابڑو صاحب. وہ اس وجہ سے ٹائم بچ جائے گا. اچھا چیئرمین صاحب, بات چلی یہاں کرکٹ کی, ہمارے دوست تھے وہ ساری گیم کی نا,
تو ایکچولی ہمارے پاس بہت آسان حل ہیں. ہم بلا وجہ اتنی لمبی چوڑی سیشن بھی کال کرتے ہیں, یہاں ڈسکس بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کوئی 8-10 دن میں ہمیں ایک 2-3 ایشو ہوئے. نسیمہ بہن بھی ایسے ہی ذکر کرتی ہیں بلوچستان کا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں تو ابھی مسئلے کا حل مل گیا ہے کہ بلوچستان میں پورے صوبے کی جتنی دہشت گردی ہوئی, انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ وہ تو ایک ایسے شو کی مار ہیں. پھر جو ہمارے رحیم یار خان میں 11 لوگ شہید ہو گئے پولیس مین, تو وہاں بھی ایک ایسے شو کی مار ہیں. میری ایک تجویز ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ ایکچولی ہمیں 34 جو ہیں منسٹریز ہیں, 4 صوبے ہیں, 5واں گلگت بلتستان ہے اور جو چھٹا ہے اپنا کشمیر, تو ہمیں 6 اور 34 یہ 40 ایسے شو چاہیے, ملک چل جائے گا. آپ یقین کریں ہمیں یہاں سے ریکمنڈیشن دینی چاہیے کہ 40 ایسے شو بلا وجہ اتنی کیوں تکلیف میں پڑے ہوئے. سر بات یہ ہے جب ہم حقائق پہ نہیں آئیں گے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں اپنی بات نہیں کرتا, جو پنجاب میں رولنگ پارٹی ہے یا وفاق میں, اس کے بڑے سینئر جو سابقہ انٹیریئر منسٹر تھے جس کو حکیم ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں, اس کو لقب دیا گیا جب الیکشن میں کیمپین چل رہی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بڑا احسان ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس عہدے پہ ہی جو ہے نا وہ رضامندی ظاہر کی, ورنہ اگر وہ چاہتے تو پی ایم بن جاتے. یہ ہمارے سسٹم کی, ہمارے سب کی, یہ خود آپ کے پارٹی کی یا جو گورنمنٹ کی پارٹی اس کی کوتاہی ہے. ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں انٹیریئر منسٹری بہت بڑی ہے, ابھی یہاں وہ اپنے مطلب معاملات نہیں دیکھ پائے گا تو کرکٹ تباہ ہو جائے گی. کرکٹ میں کیا ہوا سر, ساری پنجاب کی کیبنٹ آ گئی, عامر میر کو وہاں لے آیا گیا, وہاب ریاض وہاں, کیا کام ہے ان کا؟ دیکھیں جب یہ پک اینڈ چوز بیسس پہ آپ اپائنٹمنٹ کریں گے, کرکٹ تباہ ہو گئی آپ کے. اگر واقعی ہمیں اس کو بنگلہ دیش کو ہمیں یہ سیریز تحفے میں دینی تھی تو ہمیں کم از کم جو اسلام آباد میں ابھی بھی پہلے یہ ہوا کہ بھئی یہ کنٹینر ان کی وجہ سے لگے. جب ہم ایک کرکٹ ٹیم کو سنبھال نہیں پاتے, پوری ہم 34 لاکھ اس آبادی کو, پاکستان کے پوری پاپولیشن کو مصیبت میں ڈالتے ہیں, تو ایسی کرکٹ سیریز کا کیا فائدہ؟ ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. بہتر ہے کہ جب ہارنا بھی ہے اور اس کرکٹ ٹیم کی ہم سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو ہمیں ایسے شوق بھی نہیں کرنے. یہ نوابوں کے شوق ہے, نواب بھی کھیلتے رہیں, یہ مسکین قوم ہے. اور میری آپ سے التجا ہے, یہ ایک یہاں سے ریزولوشن کوئی آپ کہیں گے تو میں بنا لاؤں گا, آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں, تو ہمیں 40 ایسے جو چاہیے, پورا پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ سب منسٹری کو جان چھوٹ جائے گی, ایوان بھی آسان ہو جائے گا, اور آپ 2 منٹ سے زیادہ مجھے جو ہے نا وہ کہیں گے. تھینک یو, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا حال پیش کر دیا ہے. تو جی اور آپ کی جو گفتگو کے اندر طنز کی نشتریت ہے, مجھے اچھا لگا کہ آپ اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں اور ایک خاص ریفرنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. پروپوزل آپ کی عمدہ. آپ نے اسی دن مجھے کہا کہ آپ چنگاری جو ہے نا وہ نہ لگائیں. میں چنگاری نہیں لگاتا, مجھے لگانی ہوگی میں آگ لگا دوں گا, آپ کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے دائرے میں رکھ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایگریڈ.